بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین پر ڈائز پر تشریف فرما محترم جناب سلطان شاہ باوا صاحب، سید عبداللہ جیلانی صاحب، میرے بھائی جناب ہرجی بھائی سجو صاحب جو بی ایم پی کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں، ابراہیم صاحب، شکیل سما صاحب، ممبئی سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے سابق رکن اسمبلی محترم جناب وارث پٹھان صاحب اور میرے تمام مجلس پارٹی کے رفقا اراکین، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ اس بنی پچھم کی سرزمین پر آنے کا موقع دیا، اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دوسری مرتبہ بھی جب مجھے موقع ملا، ایک بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے اس جلسے میں شرکت کی۔ میں بنی پچھم کی عوام کو اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جب تک مجھے زندہ رکھے گا، اس سرزمین پر بسنے والے چاہے وہ غریب ہوں، مظلوم ہوں، میں آپ کی بات کرتا آیا ہوں، آپ کی بات کرتا رہوں گا۔ آپ کی انصاف کی لڑائی یہ آپ اس میں اکیلے نہیں ہے، میں اور ہماری پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں آپ کو اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بنی پچھم کے عوام کی جو تکالیف ہے وہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ اگر یہاں سے کامیاب کرے گا، اس کچھ کی بھوج ودھان سبھا سے، تو جو شخص آپ کی ووٹ سے، آپ کی دعاؤں سے کامیاب ہو کر جائے گا، وہ آپ کی ناانصافی کی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں اٹھائے گا، وہ آپ کی تکالیف کا ذکر کرے گا۔ اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ مجھے یہ بتلایا گیا کہ 30 سال میں پہلی مرتبہ الیکشن کے دوران میں بنی پچھم کے اس علاقے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں مگر بنی پچھم کی عوام کے درمیان میں آنے سے وہ کتراتے ہیں۔ اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو یہاں پر بسنے والی عوام سے محبت نہیں ہے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجلس آپ کے ساتھ ہی اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی لڑائی لڑتی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ 25 جولائی کو میں نے پہلی مرتبہ جب یہاں پر آیا تھا تو بنی پچھم کے ذمہ داروں نے مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہاں پر ہم کو جو ایشیا کا سب سے بڑا گراس لینڈ کا ایریا ہے، یہاں پر جو مویشیوں کو فارسٹ ایکٹ 2005 کے تحت ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، مجھے یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ ڈانگ کے فارسٹ میں وہاں پر فارسٹ ایکٹ کے تحت ان کو رعایتیں دی گئیں۔ ڈانگ کے فارسٹ کے علاقے میں رہنے والوں کو گجرات کی سرکار نے ان کے لیے، ان کی ترقی کے لیے بڑی بڑی اسکیموں کو تیار کیا، مگر بنی میں جو مالداری لوگ رہتے ہیں، جن کی مویشی ہے، جن کا جانور ہے، ان کو فارسٹ ایکٹ کے تحت
ان کو رعایتیں نہیں دی گئی ہے۔ تو میں نے پارلیمنٹ میں 25 جولائی کو سوال کا جواب بھی دیا گیا، جس میں پردھان منتری مودی کی سرکار نے خود اقرار کیا کہ یہاں کی جنتا کو فارسٹ ایکٹ کے تحت گجرات سرکار ان کو تمام وہ سہولتیں نہیں دے رہی ہے۔ تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس بات کی کہ ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے، اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے یہ طے کیا کہ گجرات کی ویدھان سبھا کے جو چناؤ ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ میں اور بھوج ویدھان سبھا میں 1 دسمبر کو ووٹنگ کا دن ہے، متدان کا دن ہے، اور آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے، آپ تمام مظلوموں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا ہے کہ یہاں کی ویدھان سبھا سے، بھوج کی ویدھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے چھوٹے بھائی محترم جناب شکیل سما صاحب یہاں سے مجلس کے امیدوار رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے، یہاں کے بزرگوں سے میری اپیل ہے، یہاں کے بزرگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اس نوجوان کی سرپرستی کریے۔ یہاں کے بزرگوں سے میری التجا ہے کہ آپ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر آپ اس کو راہ دکھائیے۔ میری یہاں کے بڑے ذمہ داروں سے اپیل ہے کہ آپ اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھیے، اس کے لیے دعا کریے، تاکہ یہ جب کامیاب ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ یقیناً ان بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں یہاں کے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان کو ہم نے اپنا امیدوار بنایا ہے تاکہ وہ آپ کی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا تک پہنچا سکے۔ تو نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اس نوجوان کی کامیابی کے لیے آگے بڑھیے، اور یہ سمجھیے کہ شکیل سما کینڈیڈیٹ نہیں ہے، بلکہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں۔ میں بنی پچھم کی ہماری عزتدار ماؤں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، آپ صاف پینے کے پانی کے لیے آپ کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کے امیدوار جناب شکیل سما صاحب کو کامیاب کریے، مجلس کے حق میں اپنا ووٹ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بنی پچھم میں جو برسوں سے ناانصافی ہو رہی ہے، ہم اس ناانصافی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک تلخ حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً ہمارا دیش، اس میں لوکتنتر ہے، جمہوریت ہے، سمویدھان ہے، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، اور بابا صاحب امبیڈکر نے جب سمویدھان اور اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بنایا، تو بابا صاحب نے ہم تمام مظلوموں کو، کمزوروں کو ایک پیغام دیا کہ سمویدھان تو میں نے بنا دیا، مگر اس آئین میں، اس کانسٹیٹیوشن میں جو حقوق اور حق کی میں نے بات لکھی ہے، اگر آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو بھارت کے آئین میں جو بات لکھی گئی، اس کے پریامبل میں، اس کے تمہید میں، جس میں لکھا گیا کہ لبرٹی یعنی آزادی، ایکوالٹی یعنی مساوات، جسٹس یعنی انصاف، اور پھر بات ہوئی بھائی چارگی کی، اگر یہ 4 چیزیں اس ملک کی غریب عوام کو، اس ملک کی دلت عوام کو، اس ملک کی آدیواسیوں کو، اور گجرات اور بنی پچھم کے آپ تمام کو اگر حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھیے جب تک آپ کے ووٹوں سے آپ کا ایم ایل اے جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں نہیں جائے گا، آپ کے ساتھ ناانصافی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب کوئی آپ کے ووٹ سے جیت کر جائے گا تو اس کی زبان پر نہ مودی کا ڈر ہوگا، نہ اس کی زبان پر کانگریس کا ڈر ہوگا،
نہ اس کی زبان وہ چھوٹے ریچارج کی پارٹی سے ڈرے گی، بلکہ وہ صرف آپ کا نمائندہ رہے گا، وہ آپ کا خادم بن کر رہے گا، وہ آپ کا کام کرے گا۔ اسی لیے میری آپ تمام سے دردمندانہ اپیل ہے کہ 1 دسمبر کے دن آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب شکیل سما صاحب، جن کا انتخابی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر آپ بٹن دبا کر آپ بنی پچھم کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کریں گے۔ بہت سی پارٹی کے لوگ آئے، آپ سے بلند بانگ دعوے کیے، اور پھر جب چناؤ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے بنی پچھم کی عوام کو بھلا دیا۔ مگر اسد الدین اویسی آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں یہاں پر دوسری مرتبہ آیا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا۔ میں صرف الیکشن کی ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس، ووٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے، اور میری طرف سے التجا کرنا اور بھیک مانگنا یہ میرا اختیار اور میرا حق ہے، مگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت کرتا رہوں گا۔ اور محبت اس لیے کرتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ جس جگہ پر ناانصافی کو میں دیکھتا ہوں، جس جگہ پر لوگوں کو دبایا جاتا ہے، جس جگہ پر لوگوں کے ان کے حقوق کو چھینا جاتا ہے، جس جگہ پر رہنے والے انسانوں کو انسانوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، تو مجھے اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو آپ کہ آپ کمزور ہیں، میری آنکھوں میں وہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم لڑتے آئے ہیں کمزوروں کی لڑائی، مظلوموں کی لڑائی، یہ لڑنا ہی ہم کو آتا ہے، جھکنا ہم کو نہیں آتا۔ کسی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے ان کے اقتدار کی طاقت کے آگے ہم سر نہیں جھکانے والے ہیں۔ ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو رب کائنات کے آگے ہی ہم کو لڑنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ اور اس میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا تعاون کریے، ہماری مدد کریے، تاکہ شکیل سما یہاں سے جب کامیاب ہوگا وہ آپ کی کامیابی ہوگی، وہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی، وہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی، وہ بنی پچھم کی عوام کی کامیابی ہوگی، بلکہ اس بنی پچھم پر جو بے زبان جانور یہاں کے فارس کے لوگ جو گڑے کھود دیتے ہیں اور گڑے میں گر کر یہاں کی بھینس تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، ان جانوروں سے بھی انصاف ہوگا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی میں، اس جد و جہد میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ تمام لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، بزرگوں کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری ماں اور بہنوں کی محبت اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور نوجوان ان کا جذبہ ہمارے ساتھ ہوگا، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی گجرات کی راجنیتی میں ایک زلزلہ آئے گا، اور اس ویدھان سبھا سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بنی پچھم کی سرزمین، یہاں کا گراس لینڈ ایشیا کا سب سے بڑا گراس لینڈ ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پردھان منتری، ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، اور یہاں کی بھینس کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب آپ خود سنیں گے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، میں کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھتا۔ تو آپ سنیے، اب آپ سنیے کہ دیش کے پردھان منتری کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ یہاں کچھ کی بنی بھینس، یہ ہماری بنی بھینس تو دنیا میں اپنا نام کما رہی ہے۔ کچھ میں تاپمان چاہے 45 ڈگری ہو یا پھر تاپمان 0 سے نیچے ہو، بنی بھینس آرام سے سب کچھ سہتی ہے اور موت سے رہتی ہے۔ اسے پانی بھی کم چاہیے
یہ 2 منٹ کی تقریر ان کی. اب آپ بولیے لمبا لمبا کون چھوڑتے ہیں؟ دیش کے پردھان منتری ہیں اور بول رہے ہیں کہ بنی کی بھینس 5 لاکھ میں 45 ڈگری میں بھی دور دور جا کر اپنا چارہ خود کھا لیتی ہے اور 15 سے 20 لیٹر دودھ دیتی ہے. پردھان منتری کو یہ سننا اور سمجھنا چاہیے یہاں کی جنتا ان بھینسوں کو پالتی ہے, ان بھینسوں کو بڑی عزت دیتی ہے. پردھان منتری آپ نے ان بھینسوں کے کھانے کا چارہ چھین لیا. آپ کی سرکار نے فارسٹ ایکٹ میں ان کو کوئی رعایت نہیں دی. ڈانگ کے فارسٹ میں تو آپ نے فارسٹ ایکٹ 2006 کا 5 کا نکال دیا, مگر بنی پچھم کی جنتا کو آپ بھول گئے. پردھان منتری کو یہ رن یاد آتا ہے, ساری دنیا میں دکھاتے کہ سفید یہ مٹھی ہے, وہ سفید مٹھی نہیں ہے. پردھان منتری وہ جب پانی آ جاتا ہے تو نمک آ جاتی ہے, سفید دکھتا ہے, تو یہ فوٹو لے کے دکھاتے دیکھو سفید مٹھی ہے. پردھان منتری بھول گئے, بھاجپا بھول گئی, اور یہ لوگ انصاف نہیں کرنا چاہتے بنی پچھم سے. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں, آپ کو ایک ایسے ودھائک کی, ایسے ایم ایل اے کی ضرورت ہے جو آپ کی لڑائی کو گجرات کی ویدھان سبھا میں اٹھائے. اور میری رائے میں شکیل سماج سے بہتر کوئی یہاں سے بوجھ کا ایم ایل اے نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے حق میں پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجیے. پردھان منتری یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فارس والے گڑھے کھودتے نا, فارس والے آپ کی بھینس گرتی ہے اس میں. اب پردھان منتری اگر 5 لاکھ کی بھینس گڑھے میں گر کے زخمی ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے تو کون لے گا اس کو؟ کہاں سے اس کا علاج ہوگا؟ مگر پردھان منتری ساری دیش میں ہر جگہ بھاشن دینے میں تو ماہر ہے. پردھان منتری جتنا آپ بھاشن دے سکتے ہو اس سے بڑھ کے بھاشن میں ہی دے سکتا ہوں, مگر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ حالات ہے, پینے کا پانی کا انتظام نہیں ہے. اچھا کیا کہا پردھان منتری نے؟ ابھی سنا آپ نے 4-5 دن پہلے گجرات کو میں نے بنایا, کہا تھا نا. تو بنی پچھم میں پینے کا پانی آپ کو ملا, نرمدا سے ملا آپ کو پینے کا پانی. پھر گجرات کیا بنایا پردھان منتری آپ نے؟ پردھان منتری کو ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر ایک پانی کا ٹینکر لانا ہے جانور کو پلانے کے لیے پردھان منتری, تو 1200 روپے دینا پڑتا پانی کے ٹینکر کے لیے. اب 15 لیٹر دودھ اگر بیچ بھی دیے تو کتنا کمائے گا؟ 15 لیٹر دودھ بیچو اور ایک ٹینکر خریدو. کیا سودا کر رہے ہیں پردھان منتری آپ؟ واقعی میں آپ نے گجرات کو بنایا لوٹنے کے لیے اسے غریبوں سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک زمانہ تھا بڑے بڑے لوگ یہاں پر آتے تھے, مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریگستان کے بڑے علاقے کو کیمیکل زون بنانے کے لیے یہاں پر شکیل سما نے مجھے بتایا کہ کوئی فیکٹری ہے کیا سولارس نام کی, اور اس میں بھی نوکری مقامی لوگوں کو نہیں ملتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کھاوڑا میں اسپتال کہاں ہے نہیں معلوم ہم کو, اور ایک سرکاری اسپتال میں نہ ایکس رے کا انتظام ہے, نہ اسپتال میں لیبارٹری ہے. مگر پردھان منتری کہتے میں نے گجرات کو بنایا ہے. اگر معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے تو 70, 50, 60 کلومیٹر دور بھوج ہے, وہاں پر لے جانا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے میں دلت سماج کے وکیل دیو جی بھائی مہیشوری کا قتل کر دیا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ایک تاریخی سرزمین ہے, یہ ایک تاریخی سرزمین ہے. جب ملک میں پارٹیشن ہوا تو یہیں کے ایک بزرگ نے, مولانا عبد الرحیم پچھیمی نے جو رول ادا کیا,
وہ صبح قیامت تک کوئی ان کی قربانی کو نہیں بھول سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ السنکھیک سماج کو وہ پڑوسی ملک اور جناح سے جوڑتے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے دماغ کا علاج کرا دو۔ ہم مولانا عبدالرحیم پچیمی کے جانشین ہیں، ہم اس کے جانشین نہیں ہیں، نہ ہمارا اس سے کوئی سروکار ہے۔ یہاں پر پاکستان سے جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ، تو کون تھے حاجی ابراہیم سراب سے آیا؟ کون تھے لوگ گل بیگ؟ انہوں نے ہی ٹھہر کر ہتھیاروں سے بھارت کی سرزمین کی اور سرحد کی حفاظت کی تھی۔ اور جو لوگ پاکستان سے جنگ کے وقت سرحد سے ہماری بھارت کی زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، آج اسی علاقے کے بھینسوں کو گڑوں میں ڈال کر مار دیا جا رہا ہے۔ آج جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر بھارت کی زمین کی حفاظت کی، دوبارہ کریں گے اگر ضرورت پڑے گی تو۔ مگر کیا ہو رہا ہے یہاں پر رہنے والے کون ہیں؟ اور رہنے والوں کے نام کے اوپر، ان کی زبان کے اوپر، ان کی تہذیب کے اوپر ان سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ہماری جمہوریت کی تلخ حقیقت ایک ہی ہے کہ آپ کی آواز ہوگی تو آپ کے ووٹوں سے ہوگی۔ اگر آپ کے ووٹوں سے آپ کا نمائندہ نہیں جیتتا ہے تو پھر آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب تک آپ یہاں متحدہ طور پر اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے امیدوار شکیل سما کے حق میں دے کر آپ ان کو کامیاب کریں گے تو میں آپ سے گارنٹی لے رہا ہوں کہ گجرات کی ویدھان سبھا میں آپ یہاں تک آواز سنیں گے۔ اگر اسد الدین اویسی دلی میں بیٹھ کر 25 جولائی کو آپ کے لیے زمین کے مسئلے پر آواز اٹھاتا ہے تو اس کی کوشش کو آپ نے یہاں پر سنا۔ اور جب شکیل سما گجرات کی ویدھان سبھا میں آپ کی لڑائی لڑے گا تو آپ سنیں گے۔ آپ شکیل سما کو کامیاب کریے۔ میں بھاجپا حکومت کو یہ بتا رہا ہوں کہ الیکشن کا چناؤ ضرور ہے، مگر یاد رکھو اگر اس بنی پچھم کی سرزمین پر بسنے والوں سے ایسا ہی ناانصافی کی جائے گی تو تیار ہو جاؤ بھاجپا والوں، ہم روڈ پر نکل کر آئیں گے، بھینسوں کے ساتھ نکل کر آئیں گے۔ یہاں نہیں آئیں گے، ہم اس جگہ پر آئیں گے جہاں پر مکھیہ منتری کا گھر ہوگا اور وہاں پر آ کر ہم تمہارے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم ناانصافی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، ہم کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس سرزمین پر بسنے والے بچوں کو سکول ملنا چاہیے۔ 40% ہماری بچیاں سکول کو نہیں جاتی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا ان کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ کون سا ایسا ماں باپ ہوگا جو نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا اور بیٹی پڑھ لکھ کر آگے بڑھے؟ مگر سکول نہیں کھولے جاتے اور صرف دل فریب باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ اس بار آپ کو ایک اچھا فیصلہ لینا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں بھی جائیں گے۔ 27 سال سے کانگریس پارٹی بی جے پی کو نہیں ہرا پا رہی، 27 سال سے۔ اور ابھی شکیل سما نے اپنی تقریر میں کہا کہ 2017 میں آدم چکی صاحب کو کس نے ہرایا تھا؟ کس نے ہرایا تھا آدم چکی صاحب کو؟ آپ تو ووٹ دیے نا آدم صاحب کو، دیے نا؟ کتنوں نے دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب آپ بتاؤ کہ 14,000 ووٹ سے کیسے ہار گئے؟ میں تو نہیں لڑا تھا۔ یہ کانگریسی بولیں گے اویسی آیا ہے، اویسی آیا ہے، ارے ایسا بولتے جیسا کوئی گھر میں داماد آتا ہے۔ ارے آپ کا ووٹ، کانگریس کا ووٹ ان کے آدم صاحب کو نہیں ملا، اور کس کو ملا؟ اب جو بی جے پی کے ودھائک ہیں ان کو ملا۔ تو بتائیے پھر ہار کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کانگریس آ کر صرف یہی بولے گی دیکھو بھاجپا کو ہرانا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں بھاجپا کو ہراؤ، مگر یاد رکھو
میں بھاجپا کو ہرانے کے لیے اب اپنے آپ کو مارنے کو تیار نہیں ہوں. میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. مجھے بھی طاقت ملنی چاہیے. آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا, کانگریس موٹی ہوتی گئی, مگر جب یہ موڈی کے سامنے جاتے یہ پتلے ہو جاتے ہیں. کانگریس کے 12 یا 14 ایم ایل اے 2017 کے بعد بھاجپا میں دوڑ کر چلے گئے. جب کوئی نہیں پوچھتا ان کو کہ کیسے چلے گئے تم بی جے پی میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو پارٹی 27 سال سے بھاجپا کو گجرات میں سत्ता میں آنے سے نہیں روک پاتی ہے, وہ آپ کے حق ووٹ کے حقدار نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, آج مجلس آپ کے درمیان میں ہے. ہاں, 2017 میں آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا, کوئی وکلپ نہیں تھا, کوئی آپشن نہیں تھا. آج آپ کے پاس ایک متبادل ہے, آج آپ کے پاس ایک وکلپ ہے, آج آپ کے پاس ایک آپشن ہے, آج آپ کے پاس ایک بہترین امیدوار ہے جس کا نام شکیل سما ہے. آپ اس کا ساتھ دیجئے تاکہ آپ کے مسائل اور آپ کے تکلیف کو حل کیا جا سکے. آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ گجرات میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. گجرات میں کون کون سی واقعات نہیں ہوتی ہیں. آپ بتائیے کہ 4 یا 5-6 بچوں کو کھیڑا میں گربا میں پتھر پھینکنے کے الزام میں مجمع کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے اور ان کو روڈ پر لا کر ان بچوں کی پٹائی کی جاتی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں دیش کے پردھان منتری سے, ان کانگریس کے لیڈروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ صحیح کام ہوا؟ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے احتجاج کیا, ہم نے آواز اٹھائی, ہم نے اس کی مذمت کی. آپ بتائیے کہ روڈ پر لا کر ان بچوں کو جب مارا جاتا ہے, مجمع کو جمع کیا جاتا ہے اور مجمع تھالی بجاتا ہے, یہ مجمع ان بچوں کو جب جسم پر لٹ پڑ رہی تھی اور وہ مجمع اگر تھالی مار رہا تھا, سیٹی مار رہا تھا, میں آپ پر چھوڑتا ہوں, آپ فیصلہ کر لو. ان کا بچوں پر لٹ کا مار پڑنا, ان کے خوشی کا اظہار کرنا, ان کی سیٹی بجانا, ان کے نعرے لگانا, وہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ یا فیصلہ آپ کر لو, یہ فیصلہ آپ کر لو. میں جب کبھی بھی اس ویڈیو کو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ گاندھی کا زمین ہے, یہ سردار پٹیل کی زمین ہے, جنہوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا نہیں کیا. کیا پولیس کو ختم کر دیں ہم؟ کیا کورٹ کو بند کر دیں ہم؟ کیا انڈین پینل کوڈ کو, CRPC کو ختم کر دیں کہ جس کسی کو لاؤ روڈ پر جمع کرو اور مارو اور سیٹیاں بجاؤ, خوشی کا اظہار کرو؟ ارے ان بچوں کو مارنے سے ان بچوں کے جسم پر تو لٹ پڑی ضرور, مگر تم نے لٹ لے کر بھارت کے قانون کو لٹوں سے تم نے مارا. بھارت کے قانون کی توہین کی ہے مارنے والوں نے اور سرکار نے. مجھے آج بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان بچوں پر کیا گزری ہوگی, ان بچوں پر کیا گزری ہوگی, ان بچوں کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی. کہاں ہے میری عزت؟ کہاں ہے میری عزت؟ کون ان کی عزت کی لاز رکھے گا؟ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 1999 22 سپتمبر کو میں MLA تھا. میرے ہی ویدھان سبھا میں وہاں کی پولیس نے مجھے بھی لٹوں سے مارا تھا, روڈ پر مارا تھا. ایک نہیں 4 پولیس والوں نے مل کر مجھ پر لٹیں برسائی تھیں. میرے سر پر 10 یا 12 ٹانکے لگے تھے. جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر پولیس کی لٹ مجھ پر نہیں پڑی تھی. میرے عزیز دوستوں, میں تکلیف جانتا ہوں, میں وہ طلب جانتا ہوں, اس لیے ان بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں نے کئی رات تک نہیں سو سکا جب نظارے مجھے یاد آتے تھے کہ کیسے ایک MLA کو روڈ پر مار رہے تھے. اور میرے مرحوم والد
اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو جو مارا گیا ہے یاد رکھو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. جو حکومت تم پر حملہ کی ہے اس وقت چیف مکھیہ منتری چندرا بابو نائیڈو تھے. اس کے 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوا وہ چندرا بابو نائیڈو جس کے پاس 170-180 ایم ایل اے تھے اس وقت کے آندھرا پردیش میں وہ شاید 50 ایم ایل اے پر آ گیا تھا. تو یقیناً مظلوم کی ہائے مظلوم کی تکلیف اللہ اس کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا. اور جنہوں نے مظلوموں کو مارا ہے تم تیار ہو جاؤ قدرت اپنا انصاف کرے گی. ارے ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ تو سب کا رب ہے, وہ انصاف کرے گا. مگر ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو متحد ہونا ہے. ہم کو اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے امیدوار کو اپنی پارٹی کو مستحکم کرنا ہے. اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے. اس میں لوگ بولیں گے کہ اویسی کی پارٹی کو ووٹ دینے سے یہ جذباتی تقریر کرتا ہے, بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ اس سے تناؤ پھیلتا ہے. میں تناؤ نہیں پھیلا رہا ہوں, میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بتاؤ آپ 27 سال سے بھاجپا جیت رہی ہے, اس کا ذمہ دار کیا تم اسد الدین اویسی کو بنا دو گے؟ تم بولتے ہو کہ میں کھڑے ہونے سے فلاں ہوتا ہے. ارے بتاؤ کانگریسیوں, تمہارا وہ نوجوان جو پورے بھارت میں چل رہا ہے مگر گجرات میں نہیں چل رہا ہے, وہ امیٹھی میں ہار گیا, اپنے آبا و اجداد کی سیٹ نہیں جیت سکا. کیا میں تھا وہاں پر؟ کیا میری پارٹی نے الیکشن لڑا تھا؟ نہیں لڑا تھا. تو آپ کو سوچنا ہے, آپ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے. اگر آپ کانگریس کو یا وہ چھوٹے ریچارج کو ووٹ دیں گے تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا, اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا. میری بات ذہن نشین کر لو. میں بنی پچھم کی سرزمین پر آپ غیور لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک اور سچائی کو بیان کر رہا ہوں. کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روکنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا نمائندہ جیتے, ہمارے لیے لڑنے والا جیتے. اب لوگ بولیں گے اس کی مثال دو, تو بھارت کی پارلیمنٹ میں بھاجپا کے 300 ایم پی ہیں اور مجلس کے 2 ایم پی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں اور امتیاز جلیل کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کو صرف 5 منٹ کی تقریر کا موقع ملتا, اور 5 منٹ میں ہم دلائل کے ساتھ بھارت کے سمویدھان کے تحت بھاجپا کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں. اور پورے بی جے پی کے ایم پی کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ اویسی بیٹھ جا. ہم کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں, یہاں لڑنے کے لیے آئے ہیں. کوئی بھاجپا کا بولتا کہ اس کو خاموش کرو, ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں خاموش نہیں ہوں گی, ہم موت ہم کو خاموش کر سکتی ہے. مگر جو پیغام اویسی آپ کو دے رہا ہے, مجھے جانا ہے اس دنیا سے, مگر میں جو پیغام دے رہا ہوں خاموشی کو توڑنا پڑے گا, اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. میری تقریر میں نہ وہ طاقت ہے نہ وہ تاثیر ہے, میرے جذبات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے دلوں کو موڑ سکے. مگر میں تو صرف یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں کو, اس دنیا کو بنانے والا اگر آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالے گا تو یقیناً یہاں سے شکیل سما کی کامیابی ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پائے گی انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلقیس کا بھی, بلقیس بانو کا بھی ایک مسئلہ ہے. مجھے آپ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے بھاجپا اور یہ چھوٹی ریچارج پارٹی کے لوگ ایک لفظ بلقیس بانو کے اوپر نہیں بولنا چاہتے, ایک لفظ نہیں بولنا چاہتے. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, موربی میں برج گرتا ہے, 150 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے, 50 بچے مر جاتے ہیں,
اس میں 2 سال کا بچہ بھی تھا. تو بھاجپا کیا کہتی ہے؟ ہم نے وہاں پر ہمارے ودھائک کا ٹکٹ کاٹ دیا. ٹکٹ کاٹ دیا. ہم بھاجپا سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہ جو برج کا کانٹریکٹ آپ کے ودھائک ایم ایل اے کو دیا گیا تھا یا دولت مند کی کمپنی کو دیا گیا تھا، جس میں کنڈیشن یہ لکھا گیا کہ وہ ذمہ دار بھی نہیں ہوگا، یعنی 150 لوگ مر جاتے ہیں اور گجرات کی جنتا کو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہا جا رہا ہے کہ بھاجپا نے اس کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. بتائیے آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 150 لوگ رات کے اندھیرے میں گر کر ڈوب کے مر گئے. کیا گزری ہوں گی ان لوگوں پر، کیا گزری ہوگی ان پریوار پر، ان خاندان والوں پر جو اپنے باپ، ماں، بہن، اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھا ہوگا. یہ عجیب، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر پھینکے گا تو روڈ پر لا کر لٹوں سے مارا جائے گا، اور جو برج گرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بھاجپا اب تک اریسٹ نہیں کرتی ہے، اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کرتی ہے. وہ آرام سے اپنے کمرے میں، گھر میں، ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہا ہے اور کہہ رہا ہوگا کہ نہیں نہیں بھاجپا کی سرکار ہے، لٹ مارنا تو جوتے کھانا پولیس سے کسی اور کی قسمت میں ہے، میں تو اپنے پیاروں کی سرکار ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. بتائیے آپ یہ کون سا انصاف ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گجرات ہم نے بنایا. کون سا گجرات آپ نے بنایا بتائیے؟ سب سے کم تنخواہیں گجرات میں RBI کی رپورٹ ہے. سب سے زیادہ بے روزگاری بڑھتے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے، تنخواہیں کم ہو گئی ہیں. مگر یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر جھوٹ کو بیان کرتے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس جلسے میں آئے. 1 دسمبر کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور شکیل سما کو کامیاب کریے. میں بنی پچھم کی عوام سے، میں آپ کے سامنے پورے دل کی گہرائیوں سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے اس علاقے کی ناانصافی کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کریں گے. آپ دعا بھی کریے، کوشش بھی کریں گے. ہاں، میرے جانے کے بعد بھاجپا کے لوگ بھی آئیں گے، کانگریس کے لوگ بھی آئیں گے، چھوٹی ریچارج پارٹی کے لوگ بھی آئیں گے، اور میرے آنے کے بعد بولیں گے بنی پچھم میں ہم آسمان سے تارے توڑ کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے. تو آپ ان سے پوچھنا اتنے سال تم نے کیا کیا، اتنے سال تم نے کیا کیا، یہاں پر کتنے بار تم نے ویدھان سبھا میں آواز اٹھائی. آپ کا گجرات کی ویدھان سبھا میں کوئی نمائندہ نہیں تھا، لوک سبھا میں آپ کا خادم تھا، آپ کا دیوانہ تھا، ہم نے آواز اٹھائی. شکیل سماج جیت کر جائے گا تو گجرات کی ویدھان سبھا کو ہلا کے رکھ دے گا بنی پچھم کی عوام کے انصاف کے لیے. میں آپ کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. واقعی